السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ میں نے خالی گھر ناول سٹارٹ کیا تو میرے بہت سے لسنرز نے مجھے یہ کومنٹ کیا کہ ہم یہ ناول آلریڈی یوٹیوب کے دوسرے جو چینلز ہیں وہاں پر سن چکے ہیں، اور ہم آپ کی ریگولر سٹوریز ہی سننا چاہتے ہیں۔ تو اب میں آپ لوگوں کی بات تو نہیں ڈال سکتی، تو پھر میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس ٹائم میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ریگولر سٹوریز آن ایئر کیا کروں گی، اور انشاءاللہ جس ٹائم مجھے فری ٹائمنگ ہوا کرے گی میں خالی گھر ناول کی ایپیسوڈز بھی کمپلیٹ کروں گی۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ بک ریڈنگ نہیں کروں گی، جس طرح سے وہ سٹوری ہے اور بک ریڈنگ کرتے ہیں وہ نہیں کروں گی۔ میں پہلے اس کو خود اسٹڈی کروں گی، اور پھر اس کو اپنے اسٹائل میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایپیسوڈ وائز ضرور شیئر کروں گی۔ میرے جتنے لسنرز خالی گھر سننا چاہیں گے ان کے لیے وہ الگ سٹوری ہوگی، اور جو میرے لسنر ریگولر ہارر سٹوری ریئل خوفناک کہانیاں سننا چاہیں گے وہ ڈیلی بیسس پر اپلوڈ ہوا کرے گی۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عامر میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ عامر کہتے ہیں، میں اکاڑا کا رہائشی ہوں، اور میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک سچی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 1998 کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا جو گھر تھا جس اسٹریٹ میں تھا وہ اسٹریٹ بند تھی، اور وہاں پر یہ سٹائل تھا کہ جس رو میں ہم لوگوں کے گھر تھے وہ ایک ہی رو تھی، اور جو سامنے والی رو تھی وہاں پر ایک خالی پلاٹ کی بیک سائڈ تھی۔ بہت بڑا وہ پلاٹ تھا، 4 دیواری میں ان لوگوں نے اس پلاٹ کو کور کیا ہوا تھا۔ سننے میں یہ آتا تھا کہ یہ کوئی آفیشیل جگہ ہے، 4 دیواری اس کی انہوں نے کی ہوئی تھی، اور اس کی بیک سائڈ جو تھی وہ ہم لوگوں کے گھر کی سامنے والی رو بنتی تھی۔ اس پوری گلی کو وہ کور کرتی تھی، سامنے والی رو کو، اور اس کے اوپر رات کی رانی کے پودے لگے ہوئے تھے پوری اس دیوار کے اوپر۔ ان کی خوشبو بہت زیادہ مہکتی تھی، چاند کی مخصوص تاریخوں پر اس کی خوشبو اور زیادہ مہکتی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، ہم لوگ جیسے ٹپیکل ایک سٹائل ہوتا ہے چھت پر سونے کا، ہم لوگ چھت پر سویا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کا چھت بہت بڑا تھا۔ اکثر کبھی کبھار ہم لوگ محسوس کیا کرتے تھے کہ جب چاند کی مخصوص تاریخیں ہوتی ہیں، جب پورا چاند ہوتا ہے، ان 2-3 دنوں میں ایک تو رات کی رانی کی خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہاں پر ہم لوگوں کی گلی میں جیسے کوئی پاؤں میں پازیب پہنے پھرتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس چیز کو نوٹس کیا تھا، لیکن ہر کوئی یہی کہتا تھا خالی پلاٹ ہے، مے بی دوسری طرف انہوں نے وہاں پر کوئی جانور رکھے ہوں۔ اکثر لوگ اپنے جو ان کے گھر کے جو گھریلو ان کے پیٹ ہوتے ہیں ان میں بھی ان کے پاؤں میں وہ کچھ ایسی چیزیں پہنا دیتے ہیں کہ اگر وہ کہیں جائیں یا چلیں پھریں تو ان کی آواز آ جائے۔ اس طرح کی بہت سی assumptions ہم لوگوں نے اپنے مائنڈ سیٹ کی ہوئی تھیں۔ ایک دفعہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ہم لوگ چھت پر سو رہے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، رات کے 1:30 بجے کا ٹائم تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میرے سب گھر والے سو گئے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گلی میں سے چھن چھن کی آواز آ رہی ہے، رات کی رانی کی خوشبو بہت مہک رہی تھی۔ چاند کی 13 تاریخ تھی، چاند بھی بالکل کمپلیٹ تھا، مکمل چاند تھا، بہت روشنی تھی اس رات، چاند کی چاندنی تھی۔ مجھے تجسس ہوا کہ اٹھ کر دیکھتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ وہ آواز بہت زیادہ کلیئر تھی، ہم لوگوں کے گھر کے بالکل سامنے سے آ رہی تھی۔ میں فوراً سے اٹھا، آرام سے دبے پاؤں دیوار کی طرف جانے لگا کہ باقی گھر والے نہ جاگ جائیں۔ جب میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ جو کوئی بھی تھا ہم لوگوں کے گھر سے آگے بڑھ چکا تھا۔ بیک سائڈ سے دیکھنے میں وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت ہے، ریڈ کلر کا لباس اس نے پہنا ہوا تھا، اور وہ چلتی ہوئی آرام سے جا رہی ہے۔ پہلے مجھے بہت حیرانگی ہوئی، اتنی رات کو کوئی عورت ہم لوگوں کی گلی میں کیوں گھومے گی؟ پھر مجھے یہ لگا کہ مے بی کسی کے گھر کوئی گیسٹ آئے ہو۔ میں اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بالکل گلی کے اینڈ میں چلی گئی، آگے سے جو ہم لوگوں کی وہ اسٹریٹ تھی وہ بند تھی۔ میں وہاں پر 5-10 منٹ کھڑا رہا، وہ واپس نہیں آئی۔ میں واپس آ کر اپنی چارپائی پر دوبارہ لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے پھر ایسی آواز آئی جیسے وہ چھن چھن کی آواز واپس آ رہی ہے۔ اب میں پھر فوراً سے پہلے اٹھا، میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ یہ کون ہے۔
میں اپنے چھت کی دیوار سے باہر جھانک رہا تھا. وہ ہم لوگوں کے گھر سے تھوڑا سا ہی پیچھے تھی. میں واضح اس کو دیکھ سکتا تھا، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کے جو پاؤں تھے وہ ٹیڑھے تھے. الٹے پاؤں نہیں تھے، ٹیڑھے تھے، اور وہ بہت عجیب طرح سے چل رہی تھی. جب میں نے اس کے پاؤں ٹیڑھے دیکھے میں تھوڑا ڈر گیا. میرے سے اوپر کھڑے ہو کر اس کو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کے ٹیڑھے پاؤں دیکھ کر. جب وہ ہمارے گھر کے پاس آئی وہ کھڑی ہو گئی. اب میں اور ڈر گیا کہ اس کا تو چہرہ بھی ڈھانپا ہوا ہے، پھر اس کو کیسے پتا چلا کہ اس کو کوئی اوپر سے دیکھ رہا ہے. میں دیوار سے نیچے بیٹھ گیا. ہم لوگوں کی دیوار میں اس طرح سے اسٹائل تھا کہ اس میں سے چھید تھے، باہر دیکھا جا سکتا تھا. میں جیسے ہی اس پہ سے جھانک کر دیکھ رہا تھا وہ اسٹل ہم لوگوں کے گھر کے سامنے ہی کھڑی تھی. مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی یہ کیوں کھڑی ہوگی ہے. جیسے ہی اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا میری چیخیں نکل گئیں. اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا. اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھیں، اس کی وائٹ کلر کی آنکھیں تھیں اور ان میں سے روشنی نکل رہی تھی. دانت بہت لمبے لمبے تھے، بال کھلے ہوئے تھے اور آنکھیں بہت زیادہ بڑی تھیں. جب میں نے اتنا بھیانک حلیہ دیکھا اس کا، میری چیخیں نکل گئیں. سب گھر والے جاگ گئے تو میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور چیخیں مار رہا تھا. سب گھر والوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے، تم نے کسے دیکھا ہے. میرے سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا. اس طرح سے میرا حلق خشک ہو چکا تھا کہ میرے گلے سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی. میں تھر تھر کانپ رہا تھا، بس ہاتھوں سے اشارہ کر رہا تھا گلی کی طرف. اوپر سے جھانک کر میرے بھائی نے دیکھا تو باہر کچھ بھی نہیں تھا. ایک کالے رنگ کی بکری باہر چلتی ہوئی ہم لوگوں کی گلی سے باہر کی طرف جا رہی تھی. اس ٹائم اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا. مجھے بڑی مشکل سے سب نے اٹھا کر چارپائی پر بٹھایا، مجھے پانی پلایا. کچھ میری حالت اس قابل ہوئی کہ میں بول سکوں. پھر میرے سے سب نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. 2:30 بجے کا ٹائم تب ہو چکا تھا. میں نے سب کو بتایا کہ وہ جو چھن چھن کی آواز ہم اکثر سنتے تھے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. جب میں اس آواز پر باہر جھانکنے لگا تو وہ بہت بھیانک شکل کی کوئی عورت تھی. مجھے سب نے سمجھایا ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تم نے وہم کیا ہے، کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا وہم ہوگا، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. ساری زندگی کے ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں، اگر ایسا کچھ ہو تو ہمیں کبھی نہ کبھی تو نظر آئے کچھ. خیر مجھے بہت تسلی دی سب نے، لیکن میری آنکھوں کے آگے سے اس کا بھیانک چہرہ نہیں جا رہا تھا. پھر سب نے کہا سو جاؤ. دادا ابو نے بھی کہا سو جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہے. پھر مجھے زبردستی سب کے کہنے پر سونا پڑا. لیکن جب بھی میں آنکھیں بند کرتا تھا اس کا چہرہ میری آنکھوں کے آگے آ جاتا تھا. میں نہیں جانتا کہ رات کی کس پہر میری آنکھ لگی. صبح جب میری آنکھ کھلی میں تب بھی بہت ڈرا اور سہما ہوا تھا، یہاں تک کہ میرا باہر جانے کو بھی دل نہیں جا رہا تھا. میرے بھائی نے مجھے کہا کہ جب تمہاری حالت ایسی تھی، تم چیخ رہے تھے، تو میں نے باہر جب جھانک کر دیکھا تھا وہاں ایک کالے رنگ کی بکری ہم لوگوں کے گھر کے سامنے سے چلتی ہوئی جا رہی تھی. تو تمہیں کیسے لگا کہ وہ کوئی عورت ہے؟ اب میں اور زیادہ کنفیوز ہو گیا کہ میں نے تو واضح عورت کو دیکھا تھا، پھر وہ بکری کہاں سے آئی؟ میں نے اپنے بھائی کو کہا تم مانو نہ مانو، یہاں پر جو رات کی رانی کی جب خوشبو اتنی زیادہ مہکتی ہے، جو چھن چھن کی آواز ہے، وہ کوئی جنات ہے. تبھی اس نے فوراً اپنا روپ بدل لیا. اس نے مجھے یہ کہا چھوڑو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگوں کے دوست آئے. میں بڑا چپ چپ تھا. سب نے پوچھا، میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ مجھے یہ یقین تھا کہ کسی نے بھی میری بات نہیں ماننی. 1-2 دن گزرے تو وہاں پر اس پلاٹ کی کوئی کنسٹرکشن کرنی تھی ان لوگوں نے. ایک سائڈ سے تھوڑی سی دیوار توڑ دی انہوں نے. ہم لوگوں کی گلی میں ہی وہ جگہ تھی جہاں سے دیوار ٹوٹی تھی. بہت بڑا وہ گراؤنڈ تھا، اندر سے بہت زیادہ خوبصورت تھا. بہت ادھر فریش گراس تھی، بہت پیارا ان لوگوں نے اندر سے اس کو کیا ہوا تھا. اور اس کے اندر بہت زیادہ طرح طرح کے پھول اور پودے بھی لگے ہوئے تھے. ہم سارے دوست اس پلاٹ میں گئے. میں بہت ڈرا ہوا تھا، پھر بھی میں ان کے ساتھ چلا گیا. میرے دوست نے کہا کہ یہاں پر کرکٹ کھیلتے ہیں. ہم نے وہاں پر ایک آدمی تھے، وہ شاید وہاں کے کوئی مالی ہوں گے، وہ پودوں کو ٹھیک کر رہے تھے، کٹنگ کر رہے تھے. ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہم یہاں پر کرکٹ کھیل سکتے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہاں تم لوگ یہاں پر کرکٹ کھیل سکتے ہو، ابھی یہاں پر کنسٹرکشن نہیں سٹارٹ ہوئی. ہم لوگوں نے وہاں پر کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا. ہم لوگ فوراً گئے، گھر سے اپنے بیٹ بالز لے آئے اور ہم لوگوں نے کرکٹ شروع کر دیا. ہم 7-8 لڑکے تھے. عصر کے بعد کا ٹائم تھا، ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی. وہاں اس پلاٹ میں بھی ان لوگوں نے کافی لائٹس لگائی ہوئی تھیں. وہاں پر وہ کوئی بلڈنگ بنانے لگے تھے. ہم لوگ بیٹ بال کھیل رہے تھے، بہت اچھا ہم لوگوں کو لگ رہا تھا، کرکٹ کھیل رہے تھے ہم لوگ. ایک دم سے
میرے دوست نے شاٹ لگائی تو جو بال تھی وہ درختوں والی طرف جا کر گری. اس کے اندر جہاں پر وہ رات کی رانی کے پودے تھے وہاں پر بڑے بڑے درخت بھی تھے. ایک لڑکا بھاگتا بھاگتا گیا اور وہاں سے وہ بال اٹھانے لگا. ہم لوگ اس کے انتظار میں تھے کہ یہ بال لے کر واپس آتا ہے. ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے, وہاں پر پہنچا ہے, 2-3 منٹ اس نے وہاں پر لگائے, شاید وہ بال ڈھونڈ رہا تھا. ایک دم سے وہ چیخے مارتا ہوا ادھر سے بھاگا. ابھی ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ اس کی طرف بھاگے ہیں, اس کو باقاعدہ ہم لوگوں کے سامنے ہوا میں اچھال کر بہت دور کسی چیز نے پھینکا. لیکن پھینکنے والی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ کس نے اس کو اٹھا کر پھینکا ہے. وہ ہوا میں اچھل کے کافی آگے جا کر گرا. وہ اتنی زور سے گرا تھا کہ اس کا پورا جو ہاتھ تھا وہ مڑ گیا تھا اور وہ چیخے مار رہا تھا کہ مجھے یہاں سے لے چلو. اتنا اونچا اونچا چیخ رہا تھا کہ ایک دم وہ بے ہوش ہو گیا. ہم لوگوں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے اسے وہاں سے اٹھایا, اپنی چیزیں سمیٹی, اس کے گھر لے کر گئے. لوکیلٹی فیلو ہی تھا ہم لوگوں کا وہ. اس کے گھر والے بہت پریشان تھے, اسے ہوش نہیں آ رہا تھا. آدھا پونا گھنٹہ گزرا تو اسے ہوش آیا. اس کا ہاتھ جو تھا آئی گیس وہ فریکچر ہو گیا تھا, اس کا ہاتھ فل ٹیڑھا ہو چکا تھا. ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر جانا تھا اگر اس کو ہوش آ جاتا تو. جیسے اس سے ہوش آیا وہ پھر چیخنے لگ گیا. سب نے پوچھا, ہم لوگ بھی وہیں پر تھے, کہ تمہیں کیا ہوا تھا. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جب میں وہاں پر بال اٹھانے گیا ہوں تو مجھے اس طرح سے پہلے لگا کہ مجھے دیکھ کر کوئی درختوں کے اندر پیچھے کی طرف ہوا ہے, جس طرح وہ دیوار تھی. میں ڈر گیا, میں بال اٹھانے لگا تو میرے سامنے دیوار میں سے ایک بلیک کلر کا کتا نکلا. اس نے مجھے جب دیکھا تو وہ غرایا, اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں. ابھی میں بال اٹھانے ہی لگا تھا کہ وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بھیانک عورت کے روپ میں بدل گیا. اس کے جسم پر بہت بڑے بڑے بال تھے, اس کی گردن والی جگہ پر بہت بڑا سوراخ تھا اور اس کے دانت بہت لمبے تھے. اس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا, جسم پر بھی بہت لمبے لمبے بال تھے اور قد بالکل درمیانہ سا تھا. جب میں نے وہ حلیہ دیکھا اتنا بھیانک, اور میں پیچھے بھاگا تو مجھے ایسا لگا کہ اس کا ہاتھ بہت لمبا ہو گیا اور وہ مجھے پکڑنا چاہ رہی ہے. پھر کس لمحے اس نے مجھے اٹھا کر پھینکا میں نہیں جانتا. اب ہم اس پلاٹ میں نہیں جائیں گے. اسے بہت سا بخار بھی تھا, اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے. پھر ڈاکٹر کو ان کے گھر لایا گیا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کا ہاتھ تقریباً فریکچر ہی ہو چکا ہے. پھر کافی عرصہ اس کے ہاتھ پر بینڈیج لگی رہی. آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ کچھ ٹھیک ہوا. اس کے بعد ہم لوگ اس پلاٹ میں کبھی بھی نہیں گئے. وہاں پر کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تو وہ بھی کمپلیٹ نہ ہو سکی. ان لوگوں نے تھوڑا سا ہی کام سٹارٹ کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا تھا. کبھی وہاں سے آدمیوں کے چیخوں کی آوازیں آتی تھی ڈے ٹائم. ایک دفعہ ہم سارے دوست اپنے گھر کے باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے, گلی بند تھی, ہم لوگ اکثر وہاں پر بیٹھ جایا کرتے تھے سب مل کر. سب محلے والے ایک دوسرے کو جانتے تھے, سب کے اپنے گھر تھے, شروع سے ہم لوگ وہاں کے مقیم تھے. تو سب اسی طرح سے تھے کہ جس طرح سے سارے گھر ہی اپنے ہیں. کوئی ہم لوگوں کی لیڈیز کو بھی اس سے ٹینشن نہیں ہوتی تھی. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, شام کا ٹائم تھا. وہی جو مالی بابا تھا وہ وہاں سے اس ٹوٹی ہوئی دیوار سے باہر آیا, بہت گھبرایا ہوا تھا, اس کو پسینے آ رہے تھے, اس حد تک اس کی حالت خراب تھی. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے. وہ کانپ رہے تھے. ہم نے انہیں بٹھایا, پانی پلایا. وہ کہتے کہ میں نے اپنے گھر جانا ہے. ہم نے ان سے پوچھا پہلے بتائیں آپ کو ہوا کیا ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کام کر رہا تھا, مجھے کچھ نئے پودے لگانے تھے تو میں ان کے لیے زمین میں کھدائی کر رہا تھا, جگہ جگہ پر جہاں پر میں نے ان کے وہ بیج لگانے تھے, ان کے سیڈز میں لگانے ہی لگا تھا. تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاس بھی کوئی بیٹھا ہے. جب میری نظر پڑی تو اس لائن میں میری ہی شکل کے مجھ جیسے ہی 5 لوگ اور بیٹھے تھے. یہی ان کے کپڑے تھے, یہی ان کا چہرہ تھا. بالکل میں اپنے آپ کو جیسے مرر میں دیکھ رہا ہوں مجھے ویسا لگ رہا تھا. اور پھر مجھے ہوش نہیں رہی, میں وہاں سے بھاگا ہوں تو وہ غائب ہو گئے اور پیچھے سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور کانپ بھی رہے تھے. وہ کافی ایجڈ تھے لیکن ان کی حالت بہت خراب تھی. ہم لوگوں نے انہیں پانی پلایا. ہم نے بھی اپنی ساری بات انہیں بتائی کہ ہم لوگوں کے ساتھ آلریڈی یہاں پر یہ ہیپننگ ہو چکی ہے. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اب کبھی بھی
यहाँ पर नहीं आऊँगा। फिर हम लोग उनको अपनी ही बाइक पर घर छोड़ कर आए। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। अब बहुत से लोगों को पता चल गया था कि ये जो प्लॉट है ये हॉन्टेड है, आसेब ज़दा है। ख़ास तौर पर जब रात की रानी की खुशबू महकती है, यहाँ पर कुछ ना कुछ होता है। एक दफ़ा हम लोगों के इलाके का जो वॉचमैन था वो हस्बे मामूल पहरा दिया करता था वहाँ पर, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आधी रात को जब उसकी चीखों की आवाज़ें मोहल्ले वालों ने सुनी तो वो ज़मीन के ऊपर गिरा पड़ा था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो चीख रहा था कि मुझे छोड़ दो। उसका जो साइकिल था वो एक तरफ गिरा हुआ था और वो खुद ज़मीन पर बहुत बुरी हालत में था। उसने ये बताया कि मैं यहाँ पर जैसे ही इस गली में एंटर हुआ हूँ, इस टूटी हुई दीवार के पास जब पहुंचा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि वहां पर कोई खड़ा है सफ़ेद लिबास में। तो मैंने पूछा वहां पर कौन है। मुझे ये डर था कि कोई चोर या कोई ऐसा इंसान ना वहां पर छुप कर बैठा हो जो मेरे जाने के बाद किसी घर पर हमला कर दे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया देखकर उसे। मैं उसके पीछे गया तो वहां पर एक दो और भी लोग थे, वो भी सफ़ेद लिबास में ही थे। उन्होंने मुझे देखकर दरख्तों की तरफ भागना शुरू कर दिया। जब मैं उनके पीछे भागा तो वहां से भयानक आवाजें आने लग गई और एकदम से मेरे पीछे भी कोई आकर खड़ा हुआ। जब मैं पीछे पलटा, मेरे हाथ में टॉर्च थी, तो वहां पर बहुत भयानक चेहरे का कोई आदमी खड़ा था। उसका चेहरा जला हुआ था, उसका कद बहुत लंबा था। वो मुझे पकड़ने ही लगा था तो मैं चीखें मारता हुआ वहां से भागा और ऐसा लगा कि वो मेरे पीछे भागे हैं। यहाँ पर बहुत सख्त जिन्नात हैं। 3-4 रोज वो वॉचमैन हमारी गली में वापस आया ही नहीं। फिर हम सारे इलाके के लोगों ने ये डिसाइड किया कि जिनका ये प्लॉट है हमें उनसे बात करनी चाहिए कि इस दीवार को बंद करवा दें। यहाँ से हम लोगों को बहुत डर लगता है क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी रुकी हुई थी। फिर जो हम लोगों के मोहल्ले के जो बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग थे वो इकट्ठे होकर कहीं गए जहाँ जिन लोगों का वो प्लॉट था उसके पास के, उनसे बात की। वो कतई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि हम लोग ऐसी बातों पर बिलीव नहीं करते, हम दीवार बंद करवा देंगे लेकिन हम लोगों की कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट होगी तब। उनकी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट होते होते 2-3 साल लग गए। उसके बाद शायद वो वहां पर शिफ्ट भी हुए होंगे, वो घर बना रहे थे वहां पर। मगर वहां से अक्सर व बेशतर रात के टाइम बहुत खौफनाक चीखों की आवाजें आती थी। फिर वो दीवार भी बंद कर दी गई। हम लोग बहुत ज़्यादा डरते थे उस गली में रात के टाइम बाहर निकलते वक्त। कभी किसी को कोई मजबूरी भी होती थी तो बाहर नहीं निकलता था। उसके 3-4 साल के बाद हम लोग वहां से घर छोड़कर चले गए थे क्योंकि वो वाकयात दिन ब दिन बढ़ गए थे। वो सारी जगह ही हॉन्टेड हो चुकी थी। हम लोगों का अपना घर था, हम लोगों ने सेल कर दिया था। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आमिर आपका। लिसनर्स, रात की रानी के जो पौधा होता है इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। अक्सर इलाकों में जहाँ पर ये होते हैं इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा महकती है और उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सुना कि उस खुशबू के ऊपर कोई जिन्नात होते हैं। मे बी होते हों लेकिन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो जो खाली प्लॉट था वो ऑलरेडी हॉन्टेड था, आसेब ज़दा था, इस वजह से वहाँ पर उस खुशबू पर वो जिन्नात आते थे। लेकिन मेरी अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, बचा करें ऐसी जगहों से जहाँ पर कभी डाउट हो कि आपके अलावा भी कुछ ऐसा है जो आपको नज़र नहीं आता। किसी भी आहट पर ज़रूरी नहीं होता कि रिस्पॉन्ड करें, इग्नोर किया करें ऐसी चीज़ों को। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए खौफनाक कहानी में। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी की खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नमाज़ पढ़ा करें, 5 वक्त की दुरूद पाक आयतुल कुर्सी का विर्द रखा करें। नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।